وہما حادثان، اس پر دلائل جاری تھے کہ حرکت اور سکون یہ دونوں حادث ہیں۔ تو ایک دلیل اس مقدمے پر آپ حضرات نے گزشتہ درس میں پڑھ لی ہے۔ آج وَلِأَنَّ السَّابِقَ لَوْ ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، یہاں سے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اسی مقدمے پر دوسری دلیل فرماتے ہیں۔ دیکھو جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن، اور بات تفصیل سے آ جائے گی۔ آپ حضرات نے شمس بازغہ پڑھا ہوگا، جہاں علامہ جونپوری محمود جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرکت اور سکون پر جب بحث فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جسم حرکت یا سکون میں سے کسی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، اور اس کی وجہ حصر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جسم یا حیز طبعی میں ہوگا یا حیز غریب میں ہوگا۔ اگر حیز طبعی میں ہے، اس کے طبع کا تقاضا ہے وہی حیز جس کے اندر وہ موجود ہے، تو پھر جسم ساکن ہوگا کہ طبیعت کی تقاضا پوری ہو گئی۔ اور اگر جسم حیز غریب میں ہے تو اب وہ طلب کرے گا حیز طبعی کا، کہ حیز غریب میں استقرار اس کے طبع کا تقاضا نہیں ہے، تو یہ جو طلب کرے گا حیز طبعی کا، تو حیز غریب سے حرکت کرے گا بجانب حیز طبعی۔ اس لیے ان دو کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے کہ جسم یا حیز طبعی میں ہوگا یا حیز غریب میں ہوگا۔ اس لیے حرکت اور سکون، جسم جو ہے وہ حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہوگا۔ اور آج کی دلیل میں یہ ہے کہ یہ حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ دوسرا مقدمہ پر دوسری دلیل ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیوں؟ تو علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں کہ حرکت اور سکون میں سے جو سابق ہے، کوئی بھی ہو، حرکت ہو سابق یا سکون ہو سابق، جو بھی سابق ہے جسم بالفعل جس سے بھی متصف ہے، حرکت سے فرض کرو کہ جسم بالفعل حرکت سے متصف ہے، تو جب بالفعل حرکت موجود ہے، اب مان لو کہ یہ حرکت حادث ہے، موجودہ حرکت جس سے جسم بالفعل موصوف ہے یہ حادث ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو، حادث نہیں مانو گے تو پھر کیا مانو گے؟ قدیم، کہ حدوث و قدم کے درمیان میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اگر تم نے موجودہ حرکت موجود بالفعل جس سے جسم متصف بالفعل ہے اس کو قدیم مانا، تو جو قدیم ہو استحال عدم، اس کا تو عدم محال ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو بالفعل حرکت موجود ہے
اس کا عدم لازم آئے گا کہ اس کا عدم محال، اور اس کا عدم محال تو ہے نہیں، اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں، فرماتے ہیں اس کی تفصیل تو آگے آئے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو بالفعل جسم حرکت فعلیہ سے موصوف ہے، اس کے اوپر طریان سکون جو حرکت کی ضد ہے، طریان سکون اس کے اوپر ممکن ہے کہ ناممکن ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، یعنی ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ تو ظاہر بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ طریان سکون اس جسم کے اوپر جو جسم بالفعل حرکت سے موصوف ہے، اس کے اوپر طریان ضد حرکت یعنی سکون وہ ممکن ہے۔ تو اگر یہ قدیم ہوتا، یہ حرکت اگر قدیم ہوتی تو پھر تو اس کے اوپر طریان ضد ممکن نہ ہوتا۔ تو جب طریان ضد یعنی سکون یعنی عدم الحرکت، تو اس حرکت کے اوپر عدم لاحق طاری ہو گیا، اور ابھی آپ پڑھیں گے اگلے اس میں کہ عدم لاحق ہو کہ عدم سابق ہو، عدمین میں سے کوئی بھی عدم جس پر طاری ہو سکتا ہے وہ قدیم نہیں ہوا کرتا، وہ حادث ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ تجویز طریان ضد تجویز العدم، کہ اس حرکت کے اوپر اگر آپ اس کی ضد طاری کرنا جائز مانیں گے تو ضد کیا ہے؟ حرکت کی ضد سکون، تو سکون کس کا نام ہے؟ عدم الحرکت۔ تو مطلب یہ کہ عدم اس کے اوپر طاری ہو گیا، عدم لاحق آ گیا، تو جب عدم لاحق آ گیا تو پتہ لگا حادث تھا، اسی لیے تو اس کے اوپر عدم طاری ہو گیا۔ اگر قدیم ہوتا تو پھر عدم کیسے طاری ہوتا؟ یہ تو دوسری دلیل حرکت اور سکون کے حدوث کے اوپر علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دوسری دلیل دے دی۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا مقدمہ جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ تیسرا مقدمہ، جو کل ہم نے 3 مقدمات بنائے تھے کہ جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ محل حوادث قدیم نہیں ہو سکتا، محل حوادث حادث ہی ہوگا۔ دلیل دیتے ہیں کہ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ قَبْلَ كُلِّ حَادِثٍ حَوَادِثُ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر ایک حادث یومی آپ فرض کر لیں، ایک چیز ہے جو فرض کرو وہ آج پیدا ہو گئی ہے، فرض کرو یہ ڈبہ ہے ابھی پیدا ہوا، حادث یومی، حادث حاضر۔ تو پھر یہ اگر آپ حادث یومی فرض کرتے ہیں تو اس حادث یومی سے قبل حوادث کا ایک سلسلہ ہوگا، لیکن بجانب ماضی، اس سے پہلے ایک اور حادث ہوا ہوگا، اس سے پہلے ایک اور ہوگا، اس سے پہلے ایک اور ہوگا، اس سے پہلے ایک اور ہوگا۔ علی ھذا القیاس یہ سلسلہ چلے گا حوادث کا لا اول لہا،
اس کا اول معلوم نہیں ہوگا تو جبھی تو یہ سلسلہ چلے گا، اور اگر اول معلوم ہو گیا تو پتہ لگا، اول معلوم ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے نا کہ اس اول سے پہلے یہ نہ تھا، یعنی عدم سابق اس کے لیے ثابت ہو گیا۔ تو جب عدم سابق ثابت ہو گیا تو پتہ لگا حادث۔ اس لیے فرمایا کہ لو لم یکن کذالک لکان قبل کل حادث حوادث، ہر ایک حادث سے، حادث یومی فرض کرو میں نے عرض کیا، اس سے قبل بہت سارے حوادث کا سلسلہ ہوگا، ایسے حوادث کہ لا اول لہا، ان کا کوئی اول معلوم نہیں کر سکیں گے، اور وہ جو حوادث کا سلسلہ ہے وہ مترتب ہوگا ترتیب وار، یکے بعد دیگرے، اس سے قبل اور اس سے قبل اور اس سے قبل اور اس سے قبل اور، اس طریقے سے یہ مرتب ہوگا۔ کما تقول الفلاسفۃ فی دورات الافلاک، جیسے فلاسفہ، یہ افلاک کے جو آپ نے تصریح شرح ترمینی میں سے کوئی شے پڑھی ہو، تو دورات افلاک قدیم فلاسفہ یہ مانتے ہیں کہ حرکت سماویات میں ہے، سفلیات میں نہیں ہے۔ آسمان متحرک ہے، ہر ستارہ متحرک ہے، 7 سیارات اسی لیے کہتے ہیں۔ کچھ ثوابت سیارات ہیں جو فلک الافلاک یعنی فلک ثامن میں، فلک الافلاک کے نیچے جو فلک ہے اس میں اس کو فلک الثوابت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غیر متحرک ستارے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ہر فلک جو حرکت کر رہا ہے اس کا 24 گھنٹے میں اس کا ایک دورہ پورا ہوتا ہے، فلک کا ایک دورہ 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے کہ ہر جز میں حرکت دوسرے جز کے بعد ہے، اس سے پہلے اور جز میں حرکت، اس سے پہلے اور جز میں حرکت، اس سے پہلے اور جز میں حرکت، اس طرح ایک مرتب سلسلہ بن جاتا ہے۔ جو فلاسفہ اس کی وضاحت اس طریقے سے کرتے ہیں، بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لمبا چوڑا دورات افلاک کا، لیکن اس طریقے سے یہاں مطلوب یہ ہے، اس سے یہاں جو علامہ کمال ابن حمام نے اس کو نقل کیا کہ جیسے یہاں پر ترتیب ہے کہ ہر حادث سے پہلے ایک اور حادث، اس سے پہلے ایک اور حادث، اسی طرح دورات افلاک میں بھی ہر جز میں حرکت سے پہلے، اس سے پہلے ایک اور جز میں حرکت ہے، اس سے پہلے ایک اور جز میں حرکت ہے، ہاں یوں 24 گھنٹے میں ایک دور جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو خیر الگ بات تھی۔ تو کہتے میاں فما لم ينقض ما لا اول له من الحوادث لم تنتهي النوبة الى وجود الحادث الحاضر، جب تک یہ سلسلہ جس کا اول معلوم نہیں کیا تم نے، جب تک یہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں تو حادث یومی تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ پہلا حادث ہوگا، ہاں اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے اور، تو جب تک یہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں تو حادث یومی تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ سلسلہ ٹوٹے گا تو پھر حادث یومی کا حدوث ہوگا۔ اسی لیے فرمایا وَانْقِضَاءُ مَا لَا أَوَّلَ لَهُ مَحَالٌ، یہ لازم آ گیا کہ بھائی آپ نے فرض یہ کیا کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ لا اول لہ، تو جس کا اول نہیں ہے اس کا انقضاء تو محال ہے، تو لازم آ گیا یہ محال، اور یہ لازم تو ہے باطل، تو فالملزوم مثلہ، اس لیے فرمایا وانقضاء ما لا اول له محال لأنک اذا لاحظت الحادث الحاضر، کہ ابھی جو حادث یومی ہے اس کا جب آپ نے لحاظ کیا، یعنی اس کو جب ملحوظ رکھا، ثم انتقلت الی ما قبلہ،
پھر آپ نے انتقال کیا اس کے ماقبل کے حادث، اس سے ماقبل کے حادث، اس کے ماقبل کے حادث، یوں چلتے رہے الی ما قبلہ وہلم مجرا علی الترتیب لم تفض الی نہایت، تو آپ کا افضاء کسی نہایت کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو لا اول لہ، تو جب اول اس کا ہے نہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ اسی لیے فرمایا کہ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا أَوَّلٌ، ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو پہنچ گیا ہوں تو جناب پھر تو وہ سلسلے کا اول معلوم ہو گیا، حالانکہ مفروض تو یہ تھا، فرض تو آپ نے یہ کیا تھا کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ لا اول لہ، تو خلاف مفروض لازم آ گیا، اس لیے فرمایا وَهُوَ خلاف المفروض، تو لازم یہ آ گیا کہ وجود حاضر یومی کا باطل ہو گیا، محال ہو گیا، تو یہ لازم تو باطل ہے بالحس والعقل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حدوث اس چیز کا آج ہوا، اس لیے فرماتے ہیں جب لازم باطل تو فالملزوم مثلہ، اسی لیے فرمایا لکنہ ثابت، لکنہ ثابت یعنی فاللازم باطل، لہذا لازم باطل تو فالملزوم مثلہ، ملزوم وہ بھی باطل۔ ملزوم کیا چیز ہے؟ وہ وجود حوادث لا اول لہا، یہ ملزوم تھا، ایسا سلسلہ جس کا اول بالکل نہ ہو تو وہ لازم، وہ ملزوم باطل۔ پھر وہ لازم تھا فانتفى ملزومہ وہو کون ما لا یخلو عن الحوادث قدیما، کہ تم نے کہا اگر اس کو حادث نہیں مانو گے تو پھر یہ سلسلہ لازم آئے گا، ہاں جس کا اول نہیں ہوگا، تو یہ سلسلہ لازم کب آئے گا کہ اگر تم اس کو قدیم مانو تو اس کا قدم باطل ہو گیا۔ جب قدم باطل ہوا تو پتہ لگا کہ فما لا یخلو عن الحوادث حادث، جو دعویٰ تھا وہ ثابت ہو گیا کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو، محل حوادث بنے، وہ حادث ہوتا ہے، یہ مدعا ثابت کر دیا۔ اب اس کو چسپان کرتے ہیں اپنے مبحوث فی کے ساتھ۔ بحث تو اس میں چلی آ رہی تھی کہ العالم حادث، تو اب عالم پر اس کو چسپان کرتے ہیں، کہتے دیکھو وَهَذَا الْعَالَمُ لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، یہ جو کائنات ہے، ممکنات ہیں، یہ حوادث سے تو خالی نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا آیا کہ فَهَذَا الْعَالَمُ حَادِثٌ، یہ عالم بھی حادث ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ حُدُوثُهُ كَانَ افْتِقَارُهُ إِلَى الْمُوجِدِ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ، جب یہ کل عالم کا حدوث ثابت ہو گیا تو کوئی حادث بغیر محدث کے تو ہو نہیں سکتا، ہر موجود کے لیے کوئی موجد تو چاہیے، اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا ثَبَتَ حُدُوثُهُ كَانَ افْتِقَارُهُ إِلَى الْمُوجِدِ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ، یہ تو پھر بدیہی بات ہے کہ حادث جو ہوتا ہے اس کے لیے محدث ضرور ہوتا ہے، لہذا اس عالم کے لیے بھی کوئی محدث ثابت ہو گیا کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی محدث، پوری کائنات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ وَذَلِكَ الْمُوجِدُ هُوَ سُبْحَانَهُ الْمَعْنِيُّ بِالْإِسْمِ الَّذِي هُوَ اللَّهُ، وہ موجد جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہے، ہاں جو ہم اللہ کے لفظ سے مراد لیتے ہیں۔ اللہ کا لفظ ہم بولتے ہیں لفظ جلالت، تو اس سے مدلول جب باری تعالیٰ جل مجدہ کی ذات ہے، یہ ہے موجد عالم، موجد کائنات، خالق کائنات۔ یہ ایک اصل کو تو ثابت کر دیا، یہ عنوان رکھتے ہیں
کہ انہ تعالی قدیم لا اول لہ. اصل میں قدیم کے لفظ کے تحت دو چیزیں آتی ہیں. قدیم جس پر عدم سابق بھی نہ آ سکے، جس کا عدم سابق بھی نہ ہو اور عدم لاحق بھی نہ ہو، تو دونوں عدمین کا سلب ہوتا ہے قدیم کے لفظ میں. لیکن یہاں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری آسانی کے لیے اس کو دو اصول میں تقسیم کر دیا کہ ایک قدیم معنی لا اول لہ، جس کا عدم سابق نہیں ہے، اور دوسرے اصل میں تیسرے میں آپ دیکھیں وہاں بھی تقریباً یہی عنوان ہے، لیکن لا آخر لہ. اس میں یہ دیکھیں انہ تعالی ابدی لیس لوجودہ آخر، تو یہ عدم لاحق کو الگ کر دیا، عدم سابق کو الگ کر دیا، آسانی کے لیے، سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ قدیم کا لفظ دونوں پر مشتمل ہے. اس لیے فرماتے ہیں الاصل الثانی انہ تعالی قدیم لا اول لہ. اب یہاں اس کے مقابلے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. لا اول لہ بمعنی ازلی، لا اول لہ، اور قدیم بمعنی لا آخر لہ یعنی ابدی. اسی لیے ازلی اور ابدی یہ دونوں الفاظ جو ہے قدیم اس کا خلاصہ ہے. دونوں جو ہے یہ قدیم لفظ کے اندر گویا کہ منظم ہیں اور ان کے اندر مستتر ہیں. اس لیے یہ ایک جز کو لیا کہ قدیم لا اول لہ. قدیم کا معنی یہ لے لیں کہ ازلی ہے، اس کا اول نہیں ہے. اول نہیں ہے کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اے لم یسبق وجودہ عدمہ، اس کے وجود سے اس کا عدم سابق نہیں ہے، اس کے وجود سے اس کا عدم سابق نہیں ہے، یعنی عدم سابق نہیں ہے اس کا. لا اول لہ یہ مطلب ہے اس کا کہ اس کا عدم سابق نہیں ہے، کہ اس کے وجود سے پہلے. جیسے دیکھو ممکنات میں تو یہ ہوتا ہے، ممکن کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہوتا ہے. بچہ پہلے نہیں پیدا ہوا ہوتا، بعد میں پیدا ہو جائے. کوئی چیز مصانع نے نہیں بنائی ہے، بعد میں بنا لے. تو مصنوعات میں تو یہ ہوتا ہے، ممکنات میں، لیکن باری تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے وجود سے پہلے العیاذ باللہ کوئی عدم تھا، ایسا نہیں. موجود ان سے پہلے اس کے اوپر معدوم ان کا اطلاق ہوتا تھا، ایسا نہیں. عدم سابق نہیں ہے. دلیل دیتے ہیں کہ لأنہ لو کان حادثا افتقر الی محدث، اگر وہ حادث ہوتا یعنی اس کا اگر اول ہوتا، عدم سابق اگر ہوتا، تو میاں ہر حادث ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ مفتقر ہوتا ہے محدث کی طرف. پہلے معدوم تھا تو اب اس کو وجود میں لانے کے لیے کوئی مرجح تو چاہیے نا. پہلے جب معدوم ہے والعیاذ باللہ، تو پھر اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دینے کے لیے کوئی مرجح دلیل چاہیے. تو وہ مرجح دلیل جو ہے وہ محدث ہے. اس لیے فرمایا لو کان حادثا افتقر الی محدث،
فَيُنْتَقَلُ الْكَلَامُ إِلَى ذَلِكَ الْمُحْدِثِ فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ الْمُرَادُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اس محدث کی طرف کلام چلاتے ہیں، اگر یہ حادث ہے العیاذ باللہ تو اس کے لیے کوئی محدث چاہیے، تو اس محدث میں پھر کلام چلاتے ہیں کہ وہ جو محدث ہے وہ حادث ہے کہ قدیم ہے، اگر وہ قدیم ہے تو فہو المراد، اور اگر وہ حادث ہے تو پھر اس میں کلام چلاتے ہیں، اس کے لیے کوئی محدث چاہیے، تو اس کا محدث پوچھیں گے پھر وہ قدیم ہے کہ وہ حادث ہے، اگر وہ قدیم ہے تو پھر بھی سلسلہ ختم ہو گیا فہو المراد، اور اگر وہ حادث ہے تو اس کے لیے پھر محدث چاہیے، تو اس محدث میں کلام چلاتے ہیں کہ وہ قدیم ہے کہ حادث ہے، اگر وہ قدیم ہے فہو المراد، اور اگر وہ قدیم نہیں وہ بھی حادث ہے تو ہر حادث کے لیے محدث چاہیے۔ تو اسی طرح کلام جو ہے وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اگر حادث مانو گے تو کلام سلسلہ چلتا رہے گا، قدیم مانو گے تو سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فَيُنْتَقَلُ الْكَلَامُ إِلَى ذَلِكَ الْمُحْدِثِ فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ الْمُرَادُ بِاللَّهِ وَإِلَّا وَنَقَلْنَا الْكَلَامَ إِلَى مُحْدِثِهِ، اور اگر تم اس کو قدیم نہیں مانتے حادث مانتے ہو تو اس کے محدث کی طرف پھر کلام چلاتے ہیں کہ اس کا وہ محدث کیسا ہے، قدیم ہے کہ حادث ہے، قدیم ہے تو ٹھیک ہے فہو المراد، حادث ہے تو پھر اس کے لیے محدث چاہیے۔ وَهَكَذَا فَإِن تَسَلْسَلَ لَزِمَ عَدَمُ حُصُولِ حَادِثٍ مِّنْهَا أَصْلًا، اگر یہ سلسلہ ایسا چلتا رہا تسلسل کہ ہر محدث جو ہے وہ حادث ہے اور اس کے لیے پھر محدث چاہیے، اور وہ حادث ہے اور پھر اس کے لیے پھر محدث چاہیے، ہوئے تسلسل، تو یہ سلسلہ اگر غیر متناہی تک چلا جائے تو پھر تو ایک حادث بھی عالم وجود میں نہیں آئے گا، ایک حادث بھی عالم وجود میں، کیونکہ بالفعل تو کوئی شے حاصل نہ ہوئی نا، اس کا وہ محدث ہے وہ پھر اس کے لیے اور چاہیے، وہ پھر خود حادث ہے اس کے لیے اور چاہیے، وہ پھر خود حادث ہے اس کے لیے اور چاہیے، تو بالفعل تو میدان وجود میں تو ایک حادث بھی نہیں ملا ہمیں، حالانکہ یہ لازم تو باطل ہے۔ یہ کتنے ہم موجودات دیکھ رہے ہیں، ہاں عقلاً و حساً یہ لازم تو باطل ہے۔ اس لیے فرمایا، دیکھیں ایک یہ سلسلہ دو جگہ ذکر ہوا، ایک پہلی دلیل میں بھی ذکر ہوا، یہ جو دوسری دلیل میں نے بیان کر دی وہاں بھی ایک سلسلہ بنانا کہ ایک حادث سے پہلے، اس سے پہلے اور، اس سے پہلے اور، اس سے پہلے اور، اس سے پہلے اور، وہاں بھی یہ جو پچھلی دلیل میں آپ نے پڑھا کہ لأن السابق لو ثبت قدمه استحال عدمه، اور یہ تیسرے اس میں کہ فلو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا اول لها مترتبة، یہ کہ یہ سلسلہ مترتب ہوگا، ایک یہاں پر اس سلسلے کا ذکر ہوا اور ایک یہاں آ گیا، کہتے دونوں میں فرق ہے، یہاں پر تو ہر حادث کے لیے ما قبل کو ہم نے محدث مانا، ما قبل والے کو یوں سمجھو کہ موجود کو ہم نے معلول مانا اور اس کے ما قبل کو اس کے لیے علت مان لیا، اس کے وہ پھر حادث ہے، اس کے لیے اس کا ما قبل پھر علت، وہ حادث ہے اس کے ما قبل پھر، تو یہ سلسلہ بنا ہے یہاں پر لیکن علل و معلولات کا بنا ہے کہ ہر پچھلا جو ہے وہ اگلے آنے والے کے وجود کا مفید ہے، محدث ہے، وجود کا مفید ہے، یہاں سلسلہ یہ بنا ہے، اور پچھلے میں یہ علل کا معاملہ نہیں تھا،
وہاں تو ہر سابق سے پہلے حوادث ہوں گے اور وہ حوادث لا اول لہا وہ سلسلہ بن جائے گا، لیکن ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دوسرے کے لیے علت یا محدث نہیں بنایا تھا۔ یہ فرق بتاتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، کہتے دیکھو یہاں جو سلسلہ ہے وہ یہ بنے گا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ بل اللزوم ہا ہونا اولا، اس مقام پر کہ ایک شے بھی آپ کو موجودات میں سے معرض وجود میں نہیں ملے گی، لازم یہ آئے گا مما ذکرنا فی حوادثا لا اول لہا، یہی حوادث لا اول لہا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن وہاں لزوم اتنا واضح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے وہاں پر ہر پچھلے کو آنے والے کے لیے علت نہیں بنایا، وہ تو ہم نے صرف سابق مان لیا کہ اس سے پہلے سابق ہے، اس سے پہلے اس کا سابق ہے، اس سے پہلے اس کا سابق ہے، لیکن ہر سابق کو ہم نے علت اور محدث نہیں مانا ہے آنے والے کے لیے، یہاں تو علت اور محدث مان لیا۔ تو سلسلہ وہاں بھی تھا اور سلسلہ یہاں بھی ہے، لیکن یہاں سلسلہ محدث و حادث کا ہے، یہاں سلسلہ علت و معلول کا ہے، اور وہاں یہ علت و معلول کا سلسلہ نہیں تھا، یہ فرق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہاں تو لزوم اس بات کا کہ آپ کے معرض وجود میں ایک بھی حادث آپ کو نہیں ملے گا، لازم یہ آئے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بل اللزوم ہا ہونا اولا مما ذکرناہ فی حوادث لا اول لہ لأن هذا الترتیب علی ترتب معلول علی علت، کیونکہ یہ جو ترتیب ہم نے دی ہے یہ تو معلول کا ترتب ہے علت پر، ہاں حادث کا ترتب ہے محدث پر، اور پہلے میں یہ نہیں تھا، پہلے سلسلے میں۔ البتہ فرق ہے کچھ متکلمین کا اور فلاسفہ کا۔ فرماتے ہیں متکلمین فرماتے ہیں غیر ان ایجاد کل للآخر بالاختیار، فرق یہ ہوگا کہ ہر محدث جو دوسرے حادث کے لیے محدث بنتا ہے وہ بالاختیار بنے گا، بالاضطرار نہیں بنے گا، اس میں وہ مختار ہوگا، وہ مکرہ نہیں ہوگا، وہ مجبور مضطر نہیں ہوگا۔ فلاسفہ کے بعد لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو حوادث ہیں ان میں بعض محدثات ان کے لیے ایسے ہیں کہ وہ محدث اپنے احداث میں مضطر ہے، مکرہ ہے، مضطر ہے، مجبور ہے، تو متکلمین اس اضطرار کو نہیں مانتے، اس لیے یہ فرق بتا دیا آپ کو۔ وذالک، وہ جو سلسلہ تھا پچھلا، وذالک اس کی طرف اشارہ ہے، پچھلا سلسلہ جو تھا لم یفرض فیہ غیر مجرد ترتب تلک الحوادث، اس میں تو ترتب تلک الحوادث کے علاوہ علیت معلولیت کا خیال نہیں تھا، اس میں تو یہ علیت معلولیت والا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب آپ جب لازم یہ آئے گا کہ اگر یہ حادثوں کا سلسلہ چلتا رہے، ہر حادث سے پہلے اس کا محدث اور اس سے پہلے اس کا محدث اور یوں سلسلہ چلا، تو لازم آئے گا کہ میدان وجود میں حادث ایک بھی نہ ہو، بالفعل کوئی شے عالم کی کوئی جز بھی موجود نہ ہو، تو یہ لازم تو باطل ہے بالعقل والحس۔ کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بازار جو لگا ہوا ہے موجودات کا، یہ دلیل ہے نا کہ حوادث تو موجود ہیں، تو یہ لازم جو آیا یہ ہے باطل، اسی لیے فرمایا لیکن حصول الحوادث ثابت، ہاں حوادث کا حصول وجود، تو حصول وجود کون ثبوت ایک چیز ہے، امور عامہ میں سے۔ تو
وجود الحوادث ثابت، کہ لازم تو باطل ہے، اس لیے باطل ہے کہ حوادث کا وجود تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو ثابت ہے، تو جب لازم باطل تو فالملزوم مثلہ فیجب ان ینتہی الی موجب لا اول لہ، لہذا انتہا ایسے پر ہونا چاہیے لا اول لہ کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو، تو اس سے پہلے کوئی نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ قدیم، تو انتہا قدیم پر ہو گئی ہے لا اول لہ۔ ولا يراد بالاسم الذي هو الله الا ذاك تعالى وتقدس عن كل نقيصة، اور لفظ جلالت، لفظ اللہ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ یہی کہ جو محدث کائنات ہے، جو تمام حوادث کا محدث ہے، خالق ہے، الذي هو الله الا ذاك تعالى وتقدس عن كل نقيصة، تمام نقائص سے مبرہ ہے باری تعالیٰ کی ذات۔ یہ ایک قانون قدیم کا ایک جز کہ باری تعالیٰ کے لیے عدم سابق نہیں ہے۔ دوسری جز الاصل الثالث انہ تعالی ابدی، ابدی کا ترجمہ فرماتے ہیں لیس لوجودہ آخر، اس کے وجود کا آخر نہیں ہے، یعنی عدم لاحق نہیں ہے اس کے لیے۔ وجود کا آخر تو کیسے ہوگا کہ وجود ختم ہو جائے؟ تو وجود ختم ہوگا تو وجود کی ضد آئے گی، ضد کیا چیز ہے؟ عدم، تو ایسا نہیں ہے۔ باری تعالیٰ ابدی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پر عدم لاحق طاری نہیں ہوتا، اس کے وجود کا آخر نہیں ہے۔ تو ازلی کی بات پہلے اصل میں بتا دی، اب وہ ابدی پر دلیل دیتے ہیں کہ ابدی بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ابدی لیس لوجودہ آخر اے یستحیل ان یلحقہ عدم، مطلب یہ ہے آخر نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر عدم لاحق محال ہے، تو یعنی عدم لاحق محال ہے۔ اب اس پر دلیل دیتے، یہ تو ایک دعویٰ کر دیا انہوں نے، دلیل دیتے ہیں کہ لأنہ لو جاز عدمہ فإما بنفسه او بمعدم یضادہ بالفرض بفرض محال۔ باریک باتیں کرتے ہیں علماء، لیکن عقائد کی پختگی ہوتی ہے اس میں۔ انسان جب کسی عقیدے کو دلیل سے سمجھتا ہے تو پھر اس عقیدے پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کی دلیل کا پتہ نہ ہو ویسے کہتے ہیں یار میں مانتا ہوں کہ حضور خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہمارے سنی اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہابیوں کو ایک ایک بچے کو اپنے وہابیت کے مسائل کے دلائل یاد ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا سنی بڑی عمر کا بھی ان کے بچے سے بھی بات نہیں کر سکتا کہ ہمارے والے تو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے۔ تو پھر مولویوں کا کام ہے تو پھر بیچارے ان وہابیوں کے بچوں کے سامنے وات اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتے، شرمندہ ہوتے ہیں کہ علم دین پڑھتے نہیں۔ دلائل عقائد تو کم از کم انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک قول یہ ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلتی ہے، کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی میں اللہ کو مانتا ہوں اس لیے کہ میرا باپ مانتا تھا، میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں اس لیے کہ امام اعظم مانتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ تقلیدی بات نہیں ہے، تقلید وہاں فروع میں کرو، اور یہ عقائد ہے، یہاں دلائل و نظر واجب ہے۔ نظر یعنی استدلال بمقدمات الدلیل،
اگرچہ اجمالی ہو، اجمالی کافی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے تفصیل کا کام علماء کا ہے، لیکن اجمالاً تو کم از کم کچھ دلائل معلوم ہو اپنے عقیدے کے۔ یہ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو عقائد کے دلائل نہیں جانتا اس کا ایمان معتبر ہی نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ تو اچھی بات ہے، اگرچہ اس قول میں شدت ہے، لیکن یہ شدت تو ہمارے لیے ٹھیک ہے نا بھائی۔ علماء نے بعض اوقات شدت سے بھی کام لیا ہے، لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ خودکشی کرنے والوں کا جنازہ نہیں ہوتا، دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو خودکشی کرنے سے، اگر خودکشی کو وہ حلال نہیں سمجھتا ہے تو مسلمان ہے بھائی، تو مسلمان کی کا نماز جنازہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا تو چاہیے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ جن علماء نے دیا اس میں حکمت ہے بھائی، باقیوں کے لیے زجر ہے۔ جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ دیکھو اس نے خودکشی کر لی ہے، مسلمانوں نے اس کو ایسے ہی بغیر جنازے کے دفن کر دیا، تو آئندہ لوگ اس گناہ سے بچیں گے، ان کے لیے زجر ہوگا۔ تو بعض اوقات بعض فتاووں میں تشدید ہے، لیکن ان علماء کی اپنی تشدید میں کچھ حکمتیں مد نظر ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں فرما دیا کہ دیکھو بفرض محال لو جاز عدم، اگر اس کا عدم لاحق جائز ہو جائے، ممکن ہو جائے، زیادہ امکنہ ممکن ہو جائے۔ اب یہ عدم جو ہے، علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عدم ہے، عدم کی دو قسمیں ہیں، کہ یہ عدم مقتضائے ذات ہے یا یہ عدم معدم خارجی سے آیا ہے، کوئی خارجی شے ہے جس نے اس کو عدم معدوم کر دیا، یا اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ دو ہی شقیں ہیں، عدم کا مقتضی یا ذات باری تعالیٰ ہوگی پھر، یا پھر ذات باری تعالیٰ کا تقاضا تو نہیں ہے، لیکن کسی معدم خارجی نے عدم طاری کر دیا۔ فرماتے ہیں دیکھو میاں، والاول باطل، یہ کہنا کہ باری تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے عدم، یہ تو بالکل باطل بات ہے۔ کیوں کہ لأنه لما ثبت انه الموجد الذي استندت الیہ کل الموجودات ثبت عدم استنادہ الی غیرہ، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ باری تعالی موجد ہے تمام حوادث کا، اور تمام حوادث کا استنادی وجود اسی کی طرف ہے، جب یہ ثابت ہو گیا تو پتہ لگا کہ تمام حوادث کا جب استنادی وجود اس کی طرف ہے، تو یہ پتہ لگا کہ اس کا وجود کسی کے طرف مستند نہیں ہے، اس کا وجود کسی سے مستفاد نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ جب غیر سے مستفاد نہیں ہے وجود، تو وجود ذاتی ہو گیا نا، تو وجود اس کی ذات کا تقاضا ہوا۔ فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ مِن نَفْسِهِ، پتہ لگا کہ یہ وجود جو ہے یہ من نفسی ہی ہے، یعنی یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ باری تعالیٰ کا وجود، جب پوری کائنات کے وجودات کا استناد اس کی طرف ہے، اور اس کا وجود کسی کی طرف مستند نہیں ہے، کسی سے مستفاد نہیں ہے، تو جب کسی سے مستفاد نہیں ہے تو آخر اس کا مقتضی تو کوئی ہوگا نا، تو مقتضی کیا چیز بچی؟ ایک ذات باری تعالیٰ، لہذا وجود ذات کا تقاضا ہے۔
باری تعالیٰ کا وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ وُجُودَهُ مُقْتَضَى ذَاتِهِ اسْتَحَالَ أَن تُؤَثِّرَ ذَاتُهُ عَدَمَهَا۔ جب یہ بات ہوئی کہ وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے میاں، تو عدم تو وجود کی ضد ہے، نقیض ہے۔ تو جب وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے تو یہ اب نہیں ہو سکتا کہ عدم بھی ذات کا تقاضا ہو، کہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اور دونوں نقیضین ایک ذات کا تقاضا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لِأَنَّ مَا بِالذَّاتِ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا، کیونکہ جو ذات کا تقاضا ہو وہ ذات سے متخلف نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذات ہو اور اس کا مقتضا نہ ہو۔ تو وجود اس کی ذات کا تقاضا ہے، لہذا وجود تو باری تعالیٰ کی جب ذات کا تقاضا ہے تو اس کا تخلف نہیں ہوگا۔ تو جب تخلف نہیں ہوگا کیا مطلب؟ عدم نہیں آئے گا، عدم نہیں آئے گا۔ وَكَذَا، یہ تو ایک صورت تھی کہ عدم ذات کا تقاضا تو نہیں ہوا، لہذا عدم لاحق نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک شق کہ عدم ذات کا تقاضا ہو، یہ تو باطل ہو گیا۔ دوسری شق بتائی تھی کہ یہ عدم جو ہے او بمعدم یضادہ، کوئی معدم آیا جو اس کی ضد ہے۔ اس پر عدم طاری کرنے والا کوئی آ گیا خارج سے، ذات کا تقاضا نہیں ہے، امور خارجیہ میں سے کوئی عدم لے آیا۔ فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے، یہ شق بھی وَكَذَا الثَّانِي لِأَنَّ ذَلِكَ الضِّدَّ الْمُقْتَضِيَ نَفْيَهُ إِمَّا قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ۔ فرماتے اس ضد کو دیکھو جو العیاذ باللہ باری تعالیٰ کی نفی کا مقتضی ہے، یعنی عدم کا مقتضی ہے۔ تو جو باری تعالیٰ کے عدم کا مقتضی ہے اس کی صورتیں عقلاً دو ہو سکتی ہیں، یا وہ قدیم ہوگا یا حادث ہوگا، اس لیے فرمایا اما قدیم او حادث۔ پہلی شق کو باطل کرنا ہے، قدیم تو نہیں، لا یجوز الاول، پہلی شق تو ممکن نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کے اوپر کوئی عدم خارج سے طاری کرنے والا قدیم ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مِنَ الْابْتِدَاءِ أَصْلًا، کہ یہ تو ضد ہے نا، معدم یضادہ، تو اگر یہ قدیم ہوتا تو باری تعالیٰ بھی قدیم، تو یہ اس کی ضد بھی قدیم، تو ابتداءً ہی دونوں کے درمیان میں اجتماعی نہ ہوتا، ضدین کا اجتماع ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مِنَ الْابْتِدَاءِ أَصْلًا لِأَنَّ التَّضَادَ يَمْنَعُ الْاجْتِمَاعَ، کہ تضاد جو ہے وہ تو اجتماع کے معنی ہے، ہو نہیں سکتا۔ وَقَدْ ثَبَتَ وُجُودُهُ تَعَالَى، باری تعالیٰ کا وجود تو پہلے سے ثابت ہے نا، تو اب اگر اس کا معدم بھی قدیم ہے تو اس کا وجود بھی ثابت ہوگا پہلے سے، سمجھا گئی ہے؟ تو دونوں کا اجتماع لازم ہے کہ لازم؟ تو یہ لازم تو باطل، اجتماع ضدین من الاصل من الابتداء، تو یہ تو باطل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَقَدْ ثَبَتَ وُجُودُهُ تَعَالَى وَمَحَالٌ وُجُودُهُ فِي الْقِدَمِ وَمَعَهُ ضِدُّهُ، یہ محال ہے
کہ باری تعالیٰ کا وجود بھی قدیم ہو اور اس کے ساتھ اس کی ضد بھی قدیم قدم کے حیثیت سے ثابت ہو، تو اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اس لیے لازم تو باطل تو فالملزوم ہو، لہٰذا وہ جو خارج سے معدم آئے گا وہ بھی باطل۔ یہ ایک شق جو قدیم اما قدیم والی بات تھی اس کو باطل کر دیا۔ دوسری شق کہ او حادث، ہو سکتا ہے کہ وہ جو معدم ہے خارجی وہ حادث ہو، اس کو باطل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولا ثانی اذ لیس الحادث فی مضادتہ للقدیم بحیث یقطع وجودہ باولی من القدیم فی مضادتہ للحادث بحیث یدفع وجودہ۔ کہتے ہیں اب دیکھو حادث آ گیا، حادث کیا کرتا ہے؟ قدیم کے وجود کی ضد ہے، یعنی قدیم کے اوپر عدم طاری کرتا ہے۔ تو حادث قدیم کے وجود کو رفع کرتا ہے۔ اچھا تضاد ہے نا، تو متضادین میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک کا تقاضا دوسرے کے تقاضے کا ضد ہوگا نا۔ تو جب حادث قدیم کے وجود کا منافی ہے اور وہ قدیم کے وجود کو رفع کر رہا ہے تو پھر قدیم کا وجود بھی اس کے وجود کا منافی ہوگا، تو قدیم کا وجود اس کے وجود کو دفع کر رہا ہوگا۔ ضدین ہے نا، تو تضاد تو جب ہی ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں دیکھو دو چیزوں کا مقابلہ گیا، ایک کے وجود کو دفع کرتا ہے، دوسرا دوسرے کے وجود کو دفع کرتا ہے، لیکن ایک حادث ہے اور ایک قدیم ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور یہ حادث جو باہر سے آیا ہے یہ حادث ہے، تو کیا حادث کا تقاضا پورا ہوگا کہ قدیم کا پورا ہوگا؟ قدیم قوی ہے نا بھائی۔ اسی لیے فرمایا علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ولا ثانی اذ لیس الحادث فی مصادتہ للقدیم، کہ اس کا تضاد اگر بن جائے قدیم کے ساتھ ہو تو وہ حادث ایسا نہیں ہے بحیث یقطع وجودہ، کہ قدیم کے وجود کو قطع کر سکے۔ یہ حادث اس تقاضے میں کہ وجود قدیم کو ختم کر سکے، اس میں لیس باولی من القدیم فی مضادتہ للحادث، یہ زیادہ حقدار نہیں ہے اس بات کا کہ قدیم اس کا ضد بنے حادث کا، بحیث یدفع وجودہ، کہ وہ قدیم حادث کے وجود کو دفع کر دے۔ تو یہ دونوں کا جب تقابل آ گیا تو کیا قدیم حادث کے وجود کو دفع کرے گا یا حادث قدیم کے وجود کو دفع کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ بل القدیم اولا بدفع وجود ضدہ الحادث من الحادث، کہ قدیم زیادہ حقدار ہے، قدیم اولا ہے بدفع وجود ضدہ الحادث، کہ اس کا جو ضد حادث ہے اس کا وجود دفع کرے۔ قدیم زیادہ اولا ہے من الحادث، یہ اولا کے ساتھ متعلق ہے، زیادہ اولا ہے حادث سے فی قطع وجود ضدہ القدیم، کہ وہ قدیم جو ہے وہ قدیم کے وجود کو قطع کر دے حادث۔ میاں اس سے تو قدیم زیادہ اولا ہے کہ وہ قدیم حادث کے وجود کو قطع کر دے۔ باتیں تھوڑی سی باریک سی ہیں لیکن آپ حضرات سمجھتے ہوں گے میرے خیال میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ جب تضاد آ گیا، تقابل آ گیا، دو ضدین ہیں، ایک کا تقاضا ہے ایک کا وجود دوسرے کا وجود دفع کرنا، پہلے کا تقاضا ہے دوسرے کے وجود کو قطع کرنا، دوسرے کا تقاضا ہے پہلے والے کے وجود کو قطع کرنا، تو تضاد تو ہو گیا نا۔ ایک کے وجود کو نہیں برداشت کر سکتا دوسرے کو۔
جیسے اللہ بچائے ہمارے مولوی ہیں. ایک دوسرے کے وجود کو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ بردباری اور یہ تحمل مزاجی ہونی چاہیے. حضور نے جو فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تو اللہ میں کتنا حلم ہے. اس کے حلم کو دیکھیں کہ اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے. دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ با دشمنہ نظر داری. یہ حلم ہونا چاہیے. اور اسی عدم حلم و عدم تدبر نے ہمیں منتشر کر رکھا ہے. کوئی نظروں میں جائے پناہ نہیں ملتی ہے. جماعت جو نہیں ہے، اللہ کی پناہ یہ ایک الگ رونا ہے، روئیں گے اس کو. بہرحال یہاں تو حادث و قدیم کا مقابلہ ہے. حادث قدیم کے وجود کو برداشت نہیں کرتا اور قدیم حادث کے وجود کو برداشت نہیں کرتا. وہ اس کا وجود دفع کرتا ہے، وہ اس کا وجود دفع کرتا ہے. تو جو طاقتور ہوگا اس کا تقاضا پورا ہوگا، جو کمزور ہوگا وہ بیچارہ. تو طاقتور تو قدیم ہے نا. اسی لیے فرمایا آخر میں کہ لِأَنَّ الدَّفْعَ أَهْوَنُ مِنَ الرَّفْعِ وَالْقَدِيمُ أَقْوَى مِنَ الْحَادِثِ، کہ قدیم اقوا ہے حادث سے. تو جو اقوا ہو، جو بڑا پہلوان ہو، چھوٹے پہلوان کو تو وہ زیر و زبر کر دے گا. اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی خارجی حادث چیز معدم آ جائے اور وہ عدم لاحق طاری کر دے باری تعالیٰ کی ذات پر. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ قدیم بھی نہیں ہو سکتا معدم، اور حادث بھی نہیں ہو سکتا وہ معدم. تو لہٰذا معدم خارجی بھی باطل ہے. تو عدم لاحق باری تعالیٰ کی ذات کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور کسی امر خارجی سے بھی عدم لاحق نہیں آ سکتا. لہٰذا عدم لاحق بجہتہ سلب ہو گیا. تو ثابت ہوا کہ باری تعالیٰ کے اوپر عدم لاحق طاری نہیں ہو سکتا. لہذا قدیم ان کے دونوں اجزاء ثابت ہو گئے کہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. یہ الاصل الرابع انہ تعالی لیس بجوہر یتحیز. ہمارے یہ یتحیز کا لفظ دیکھ کر تو آپ حضرات نے اگر فلسفہ پڑھا ہے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آئے گا کہ متکلمین تو حیز اور مکان میں فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو حیز ہے وہی مکان ہے، الفاظ دو ہیں، مصداق ایک ہے. اور مکان میں بھی حکماء کے ساتھ متکلمین کا اختلاف ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ متکلمین الفراغ الموہوم الذی یشغلہ الجسم، اس کو مکان کہتے ہیں، اسی کو حیز بھی کہتے ہیں. الفراغ الموہوم الذی یشغلہ الجسم، وہ وہمی فراغ جس کو جسم مشغول کر دے، مملو کر دے، اس کو، اس فراغ موہوم کو متکلمین کے نزدیک جسم بھی کہتے ہیں، حیز بھی کہتے ہیں. وہ یہ فرق نہیں کرتے. حکماء مکان کی تعریف اور کرتے ہیں. ان کے نزدیک راجح تعریف جو ہے مکان کی، وہ فرماتے ہیں السطح الباطن للجسم الحاوی المماس للسطح الظاہر من الجسم المحوی.
جو محوی جسم ہے جو اندر ہے، حاوی جسم کا سطح باطنی جو ٹچ کرتا ہے محوی جسم کے سطح ظاہری کو، تو یہ سطح باطنی جو حاوی کا ہے اس کو کہتے ہیں حکما مکان للمحوی، اس کا مکان بن گیا۔ اور حیز حکما کے نزدیک مکان سے عام ہے۔ حیز کہتے ہیں قابل للاشارۃ الحسیہ کو، یعنی جو چیز ایسی ہو کہ وہ اشارہ حسیہ اس کی طرف ہو سکے، یعنی اشارہ حسیہ سے اس کا امتیاز ہو سکے، وہ حیز ہے۔ اور مکان کی تعریف میں نے کر دی آپ کو، مکان وہ ہے۔ اس لیے اب ممتاز بالاشارہ ہو یہ تو عام ہے، اور وہ تعریف جو مکان والی ہے وہ اس سے خاص ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک، حکماء کے نزدیک، حیز اور مکان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ حیز عام ہے، مکان خاص ہے۔ لیکن چونکہ متکلمین کی کتاب ہے تو متکلمین کی اصطلاح پر چلیں گے، اس لیے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ انہ تعالی لیس بجوہر یتحیز، باری تعالی جوہر نہیں ہے کہ وہ متحیز ہو جائے، صاحب حیز ہو جائے، یعنی صاحب مکان ہو جائے۔ متکلمین کی اصطلاح پر لیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ جوہر متحیز بن جائے، وہ ایسا نہیں۔ یہ ایک دعویٰ کر دیا علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے اس پر دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو، انہ تعالی لیس بجوہر یتحیز، یہ دعویٰ ہے، وَإِلَّا لَكَانَ مُتَحَرِّكًا فِي حِيَزِهِ، اگر وہ متحیز جوہر ہے تو پھر اپنے حیز میں وہ متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ ابھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ جسم یا حیز طبعی میں موجود ہوگا یا حیز غریب میں۔ تو حیز طبعی میں اگر موجود ہے، یعنی وہ حیز اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، تو وہیں مستقر رہے گا، لہذا ساکن ہے۔ حیز طبعی سے طبیعت کا تقاضا نہیں ہے انتقال کرنا کسی اور حیز کی طرف۔ حیز غریب سے طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے حیز طبعی کے طرف انتقال کرنا۔ تو حیز طبعی کی طرف انتقال اسی کو کہتے ہیں حرکت۔ اسی لیے فرمایا کہ باری تعالیٰ جوہر متحیز نہیں ہے، صاحب حیز نہیں ہے، صاحب مکان نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ مُتَحَرِّكًا فِي حِيَزِهِ أَوْ سَاكِنًا، اپنے حیز میں یا وہ متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ سے وجہ حصر یہی، یا متحرک ہوگا اپنے حیز میں یا ساکن۔ میاں متحرک ہو کہ ساکن ہو، تم پہلے پڑھ چکے ہو کہ وہ ہما حادثان ہیں، حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، ابھی پڑھ چکے ہیں آپ کہ جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ بما قدمناہ،
یہ تو بات ختم ہو گئی ہے کہ جب وہ متحیز جوہر متحیز ہونا اس کا باطل، کیونکہ یا متحرک ہوگا اپنے حیز میں یا ساکن، دونوں باطل، تو پھر جوہر متحیز ہونا بھی باطل۔ یہ تو دعویٰ ثابت کر دیا مختصر سے دلیل سے۔ لیکن اب ایک شرعی فقہی مسئلہ، اعتقادیات کا ہے اصل میں، لیکن فقہا بھی اس کو نقل کرتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ کسی حقیقت میں تو باری تعالیٰ آپ نے پڑھ لیا کہ جوہر نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا کہ میاں جوہر اور عرض دونوں ممکن کے اقسام ہیں۔ امور عامہ اگر آپ نے پڑھا ہے میر زاہد، تو ممکن کی ہی تقسیم کرتے ہیں جوہر و عرض کی طرف، تو باری تعالیٰ تو واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک شرعی مسئلہ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جوہر کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے، فرض کرو، اور ساتھ یہ قید بھی لگاتے ہیں کہ لا کل جواہر فی التحیز و لوازم التحیز، کوئی کہے کہ اللہ جوہر ہے لیکن لا کل جواہر فی التحیز و لوازم التحیز، جوہر ہے لیکن دوسرے جواہر کی طرح نہیں ہے، جیسے دوسرے جواہر جو ہیں وہ ان کو تحیز لازم ہے، ان کو جہت لازم ہے، ان کو احاطہ لازم ہے، یہ کا اظہار کرتا ہے لیکن جوہر کا اطلاق کرتا ہے۔ اگر ایسا کسی نے کیا تو فرماتے ہیں فَإِنَّمَا خَطَأُهُ فِي التَّسْمِيَةِ۔ اب دیکھو معنی تو وہ ٹھیک مانتا ہے کہ معنوی طور پر تو باری تعالیٰ کے لیے حیز نہیں ثابت کر رہا، حیز کے لوازم سے بھی تبریہ کر رہا ہے، حیز کے لوازم جہت احاطہ ان تمام چیزوں سے وہ کہتا ہے نا جہت حیز کے لوازم سے بھی وہ مبرہ ہے، حیز سے بھی مبرہ ہے، حیز کے لوازم سے بھی مبرہ ہے، لیکن اس کے باوجود جوہر کہتا ہے۔ تو علامہ کمال ابن حمام نے فرمایا کہ اس کی غلطی جو ہے وہ لفظی غلطی ہے، لفظی غلطی ہے، یعنی جوہر کا لفظ جو وہ بول رہا ہے یہ محلاً خطا ہے، کہ اس کا یہ محل نہیں ہے، تو اس کی لفظی غلطی ہے۔ معنوی غلطی، معنی میں وہ ٹھیک ہے، عقیدہ تو اس کا صحیح ہے کہ بھئی نہ وہ متحیز ہے اور نہ وہ اس کے لیے تحیز کے لوازم ثابت ہیں، بلکہ اس سے تو وہ تبریہ کر رہا ہے۔ تو علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ ایسا کیا کر کسی نے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ، اس لیے کہ اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ مانن تو صحیح ہے نا بندہ، تو بھائی لفظی غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں جیسے آپ کہتے ہیں یہ تلائی پرے کرو جناب، تو آپ کہتے ہیں یہ اسپیکر پرے کرو، تو بھائی لفظی غلطی ہو گئی ہے۔ تو الفاظ میں تو خطا انسان سے صادر ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے ما هو المراد اور مدلول کا اعتبار ہے، تو معانی کے اعتبار سے چونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ وہ باری تعالیٰ کو کے لیے نہ حیز مانتا ہے نہ حیز کے لوازم مانتا ہے، البتہ جوہر کا اطلاق کیا تو غلطی، تو خطا فی الاسم ہے کہ جوہر کا اطلاق باری تعالیٰ کے لیے نہ شرعاً وارد ہے اور نہ جائز ہے، نہ عقلاً جائز ہے۔ عقلاً جو میں نے بتایا آپ کو کہ ممکن کی قسم ہے، اور شرعاً بھی جائز نہیں ہے کہ شرعاً یہ لفظ
اس کا اذن آیا نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے نہیں، شریعت اس پر وارد نہیں۔ اس لیے فرمایا علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ فَإِنَّمَا خَطَأُهُ فِي التَّسْمِيَةِ، اس کی خطا فقط تسمیہ میں ہے، معنی میں نہیں ہے، مدلول میں نہیں ہے، لہذا اس کو کافر مت کہو یار، اس کو بچاؤ۔ مسلمان، آپ نے پڑھا ہے مسئلہ، علامہ شامی نے، دوسرے فقہاء نے اس کو نقل کیا ہے، ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بھی، اصول حدیث کی کتابوں میں بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ میاں کسی مسلمان کا ایک قول جس کے معانی فرض کرو اس لفظ کا اطلاق کیا اس نے جس کے معانی 100 نکل سکتے ہیں، احتمالات ہے اس میں 100 معانی کا، لیکن ان 100 میں سے ایک مسلمانی والا معنی ہے اور 99 کفر کے ہیں، اس لفظ کے 99 معنی کفریاں ہیں، لیکن ایک معنی اسلام والا ہے، لہذا اس مسلمان کے قول کو اسی ایک معنی پر محمول کرو اور اسے کفر سے بچاؤ۔ اس لیے علامہ ابن حمام نے بھی آپ کو ایک راستہ بتا دیا کہ بھئی بات اعتبار جو ہے وہ معانی کا ہے، الفاظ میں تو انسان سے سبقت لسانی کے طور پر خطا ہو سکتی ہے، اس لیے یہ اس کی خطائے لفظی ہے۔ آگے فرماتے ہیں الاصل الخامس، فرماتے ہیں دیکھو میاں انہ تعالی لیس بجسم، یہ ایک ایک کی بات جو ہے اس لیے چونکہ مسائل اعتقادیہ ہیں تو تنزیہات جو ہیں صفات سلبیہ ایک ایک کر کے مدلل طریقے سے اس کا سلب ثابت کر رہے ہیں کہ لیس بجسم، باری تعالیٰ کی ذات بابرکات جسم بھی نہیں ہے۔ کہتے میاں متکلمین کے مذہب پر چل رہے ہیں، آپ نے پڑھا فلسفہ میں کہ فلاسفہ تو قائل ہیں کہ جسم مرکب ہے حیولہ صورت سے، اسی لیے فلسفے کی کتابوں میں فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا سب سے پہلی فصل ہوتی ہے کہ ادھر متکلمین قائل ہیں کہ جسم مؤلف ہے، مرکب ہے، لیکن اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، تو متکلمین قائل ہیں اجزاء لا تتجزا سے تالیف کے، ترکیب کے۔ حکماء فلاسفہ اس کا رد کرتے ہیں، تو سب سے پہلے فلسفی کی کتاب جب شروع ہوتی ہے تو فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، تو جز لا یتجزا کو وہ باطل کریں گے تو پھر وہ اپنے مقصود تک پہنچیں گے نا، جو حیولہ کو ثابت کریں گے اور پھر صورت جسمیہ کو ثابت کریں گے اور پھر صورت نوعیہ کو ثابت کریں گے، تو پھر تالیف مانیں گے کہ صورت جسمیہ حال ہے، حلول کرتی ہے حیولے میں، حیولہ اس کا محل ہے، تو حال محل دونوں مل جائیں گے تو جسم بن جائے گا۔ تو وہ تو حیولے تک جب پہنچیں گے کہ پہلے جز لا یتجزا کو تو باطل کریں، اس لیے وہ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ متکلمین قائل ہیں کہ جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، حیولے میولے کو نہیں مانتے متکلمین، اس لیے فرماتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ وَهُوَ الْمُؤَلَّفُ مِنْ جَوَاهِرَ لَا تَتَجَزَّا، یہ جسم جو ہے یہ مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، جواہر فردہ بھی کہتے ہیں اس کو فلسفی اصطلاح میں، اجزاء لا تتجزا کو، اور اجزاء لا تتجزا بھی کہتے ہیں جواہر فردہ۔
فرماتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ متکلمین کے نزدیک جواہر فردہ سے مرکب ہے، اور کہتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ جل مجدہ جوہر نہیں ہے، جوہریت باطل ہو گئی، تو میاں اجزاء باطل ہو گیا۔ اللہ جوہر نہیں ہے یعنی وہ کل جوہر نہیں ہے، تو کل جوہر ہوتا اگر اجزاء لا تتجزا جواہر سے مرکب ہوتا تو جواہر سے مرکب تو جوہر ہوتا ہے نا، تو جب آپ نے پہلے جوہر ہونا باطل کر دیا تو جز لا تجزا تو بیچ میں خود سر کھا گیا، وہ تو خود باطل ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ ابطال کونہ جوہرا یستقل بہ، جب آپ نے جوہریت باری تعالیٰ کی باطل کر دی ہے تو یہ تو مستقل دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اس کی تعلیف جواہر فردہ سے نہیں ہے، مستقل دلیل ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اگر جواہر فردہ سے مرکب ہوتا تو پھر مجموعہ جواہر کو کیا کہیں گے؟ جوہر۔ تو جب مجموعہ جواہر جوہر ہے اور جوہر ہونا باری تعالیٰ کا باطل ہو گیا پہلے، تو پھر اس کے اجزاء جوہر، ہر جز جوہر ہے نا، تو جوہر ہونا باطل ہو گیا، تو جوہر جز ہو یا کل ہو جوہر باطل ہو گیا۔ جوہر کی کوئی حیثیت ہو من حیث انہ جز یا من حیث انہ کل، جب آپ نے مطلقاً جوہر کو باطل کر دیا تو دونوں حیثیتوں سے، دونوں اعتبارات سے وہ باطل ہو گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں جوہریت کا ابطال یہ ایک مستقل دلیل ہے کہ باری تعالیٰ جواہر سے مؤلف نہیں ہے، جسم نہیں ہے، کہ متکلمین کے نزدیک تو جسم ہوتا وہی ہے جو جواہر فردہ سے مرکب، تو آپ نے جواہر کو باطل کر دیا۔ یستقل بہ مع زیادت لوازم تقتضی الحدوث کالہیئۃ والمقدار والاجتماع والافتراق۔ کہتے دیکھو میاں جب آپ نے اس کی جوہریت کو باطل کر دیا تو مع زیادت لوازم، جب ملزوم باطل ہو جائے تو لازم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ لازم عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ لازم ملزوم سے عام ہوتا ہے، اس لیے لازم کے ابطال سے تو ملزوم باطل ہو جاتا ہے، کہ عام باطل ہو جائے تو خاص اس کے ضمن میں ہے نا، وہ بھی باطل ہو گیا۔ لیکن عموماً ملزوم کے ابطال سے لازم باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر مواد میں لازم عام ہوتا ہے ملزوم سے، تو عام کے ابطال سے خاص کا ابطال نہیں ہوتا۔ آپ اگر حیوان کو باطل کریں گے تو انسان نہیں باطل ہوگا، انسان تو باطل ہو جائے گا، لیکن آپ انسان کو باطل کریں گے تو خاص کے ابطال سے تو عام باطل نہیں ہوتا، عام باطل کرو گے تو پھر خاص کا ابطال ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ملزوم کے ابطال سے ہم استدلال کرتے ہیں، ملزوم کے ابطال سے کہ جوہر نہیں ہے لہذا اس کے لوازم بھی ختم ہو گئے۔ وہ کیسے؟ کہتے میاں ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی لازم و ملزوم کے درمیان میں علاقہ نسبت تساوی کی ہوتی ہے، کبھی تو عموم خصوص جیسے میں نے پہلے بتا دیا، لیکن کبھی لازم مساوی ہوتا ہے لا مفہوماً مصداقاً، لازم مساوی ہوتا ہے ملزوم کا، اور ملزوم مساوی ہوتا ہے لازم کا، تو احد المتساویین کا ابطال جو ہے وہ دوسرے متساوی کے لیے کافی ہے، اس کے ابطال کے لیے۔
تو جب ملزوم مساوی ہے لازم کا تو احد المتساویین کو یعنی ملزوم کو آپ نے باطل کر دیا تو بس کام بن گیا، لازم بھی اس کا متساوی ہے لہذا وہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہم اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ جب جوہریت باطل ہو گئی تو جوہریت کے لوازم اس کے مساوی ہیں، لوازم مساویہ ہیں، لہذا جوہریت کے ابطال سے اس کے تمام لوازم کا ابطال ہو گیا۔ اس لیے فرمایا مع زیادت لوازمہ تقتضی الحدوث، وہ جو لوازم تھے جو مقتضی حدوث تھے وہ بھی ساتھ باطل ہو گئے۔ وہ کیا لوازم تھے؟ کل ہیئت، جوہر کو کوئی نہ کوئی ہیئت تو عارض ہوگی نا، مقدار جسم تعلیمی، مقدار مقولہ کم، کم متصل جانتے ہیں، مقولہ کم جسم تعلیمی کہتے ہیں، مقدار بھی کہتے ہیں، لیکن مقدار کم کی دو قسمیں، کم متصل اور کم منفصل۔ کم متصل کو مقدار کہتے ہیں، کم منفصل کو مقدار نہیں کہتے، وہ عدد ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک ہے مقدار، یہ بھی جسم کے لوازم میں سے، اجتماع یعنی اجتماع الاجزاء، افتراق، افتراق الاجزاء، یہ جب آپ نے اس کی جوہریت باطل کر دی تو جوہریت کے ابطال سے ان لوازم کا بھی ابطال ہو گیا کہ یہ اس کے مساوی ہے۔ تو ملزوم مساوی کے ابطال سے لوازم مساویہ کا ابطال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بھی وہی مسئلہ کہ باری تعالیٰ کا جسم نہ ہونا تو ثابت ہو گیا کہ جوہریت باطل ہے تو جسمیت بھی باطل ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہ مسئلہ فرعیہ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن سَمَّاهُ أَحَدٌ جِسْمًا، اگر کسی نے باری تعالیٰ کو جسم کہا، باری تعالیٰ کو جسم کا لفظ بولا تو اب ہوگا قیامیوں۔ فرماتے ہیں وَقَالَ لَا كَالْأَجْسَامِ، جسم تو کہا لیکن کہا جسم ہے لیکن لا کالاجسام، دوسرے جسموں کی طرح نہیں ہے۔ تو دوسرے جسموں کی طرح نہیں کا کیا مطلب لیتا ہے؟ یعنی فی نفی لوازم الجسمیت، دوسرے اجسام کی طرح نہیں ہے، یعنی جیسے دوسرے اجسام کو لوازم ہیں وہ لوازم اس جسم کو کے لوازم نہیں ہیں، عوارض نہیں ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا جسم کے یہ لوازم آپ نے پڑھ لی، ہیئت ہے، مقدار ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یا احاطہ ہے، یہ نہیں مانتا، لوازم جسمیت کو نہیں مانتا، لیکن جسم کا اطلاق کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں بھی وہی حال ہے بھائی کہ فَإِنَّمَا خَطَأُهُ فِي إِطْلَاقِ الْإِسْمِ، کہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ اس لفظ کے اطلاق میں غلطی کی ہے، لفظ کے کل اولی، جیسے وہ جوہر میں بات گزری کل اولی، وہاں انما خطأہ فی التسمیۃ، یہاں انما خطأہ یہ کل اولی بالاجماع۔ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے
کہ باری تعالیٰ کے اوپر جن الفاظ کے اطلاقات ہوتے ہیں متکلمین کے دو فریق ہیں۔ ایک فریق کی موقف ہے کہ باری تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں، قرآن میں یا حدیث میں جو لفظ آیا ہے، باری تعالیٰ کی ذات پر اس کا اطلاق ہوا ہے، بس صرف اسی کا اطلاق ہوا، اس کے علاوہ کسی لفظ کا اطلاق باری تعالیٰ کے اوپر نہیں ہوا۔ ایک تو یہ گروپ ہے متکلمین کا جو توقیفی کہلاتے ہیں، دوسرے اشتقاقی کہلاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل اعتبار جو ہے وہ صفات قائمہ یا معانی قائمہ کا ہے، معانی کا ہے، کہ مبدأ اشتقاق باری تعالیٰ کی ذات کے لیے صفت بنتی ہے۔ مبدأ اشتقاق، ماخذ اشتقاق، معنی نفس الامر میں باری تعالیٰ کے لیے آیا وہ صفت ہے۔ اگر مبدأ اشتقاق کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہے اور وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے تو اسی مبدأ سے مشتقی کا اطلاق بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ صفت کا صیغہ اگر اسی مبدأ سے مشتق کریں گے تو اس کا اطلاق بھی باری تعالیٰ کی ذات پر ہو سکتا ہے، اگرچہ شریعت میں وارد نہ ہو۔ لیکن ایک بات ہے، یہ شرط ضرور رکھتے ہیں وہ کہ ایسا لفظ نہ ہو جو موہم نقص ہو، موہم نقصان، موہم عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ معبر عن التعظیم، یعنی اس لفظ میں تعظیم ہو اور اہانت کا مادہ، نقصان کا مادہ، عیب کا مادہ نہ ہو، تو باقی اگر مبدأ اشتقاق قائم ہے تو ٹھیک ہے، پھر اسی مبدأ سے مشتقی کا اشتقاق کر کے صفت کا صیغہ ہو، اس کا اطلاق پھر باری تعالیٰ پر ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو مشتقی لوگ ہیں انہوں نے یہ اتنی اجازت، اتنی فراخی بنائی ہے، اور جو توقیفی حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں نا میاں، جس لفظ کا ورود شرع میں نہیں ہے باری تعالیٰ کے لیے، اس کا استعمال باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر یہ بات جو کہی کہ جسم تو ہے لیکن لا کالاجسام، کسی نے کہہ دی، تو کہتے ہیں دیکھو میاں، یہ تو علامہ ابن حمام نے تو یہ فرما دیا کہ فإنما خطأہ فی اطلاق الاسم، اسم کے اطلاق میں غلطی کی ہے انہوں نے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، جسم کا لفظ بول گیا، خطا کر دی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ فإنہ لم یوجد فی السمع ما یسوغ اطلاقہ لیجوز قول القائلی بقول القائلین بالاشتقاق فی الاسماء، کہ شریعت میں اس قسم کا کوئی معنی سمع میں، یعنی دلائل سمعیہ میں ایسا نہیں آیا۔ فإنہ لم یوجد فی السمع، یعنی فی المسموعات، دلائل نقلیہ میں، دلائل سمعیہ میں، یعنی قرآن و حدیث میں
کوئی ایسا لفظ نہیں پایا گیا کہ جس کے جواز کے لیے اس کو ہم بنیاد بنائیں، ایسا کوئی اطلاق شریعت میں نہیں ہے۔ تو جو مشتقین حضرات ہیں ان کے قول پر ہم اجازت دے دیتے، لیکن کچھ اثر اور کچھ بنیاد تو ہونا چاہیے نا اس کے لیے، وہ بھی تو معنی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، مبدأ اشتقاق کا قیام تو وہ بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں ایسا کوئی لفظ تو ہوتا کہ بھائی اس کا معنی، جسم کا معنی یہ باری تعالیٰ الیاذ باللہ کی ذات سے اس کا قیام ہے، یا یہ باری تعالیٰ کے لیے صفت ہے، ایسی کوئی چیز اگر وارد ہوتی تو اہل اشتقاق کو پھر اجازت مل جاتی کہ چلو بھائی تم مشتقی کا اطلاق کر دو، لیکن ایسا تو ہے نہیں۔ وَلِأَنَّ شَرْطَهُ بَعْدَ السَّمْعِ أَلَّا يُوهِمَ نَقْصًا، کہ اہل اشتقاق کے نزدیک بھی یہ دو چیزیں شرط ہیں، ایک یہ کہ مبدأ اشتقاق کا ثبوت ہو دلائل سمعیہ میں، اور دوسری یہ چیز کہ وہ لفظ موہم نقص نہ ہو، موہم عیب نہ ہو۔ تو یہاں تم یہاں وہ اسم الجسم یقتضی ہے، جسم کا لفظ جو ہے اس میں تو وہ دوسرا مقتضا بھی، وہ دوسری شرط بھی نہیں پائی گئی، پہلی والی تو نہیں پائی گئی کہ مبدأ کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے، لیکن دوسری شرط بھی نہیں پائی گئی کہ موہم نقص بھی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں جسم کا لفظ تو موہم نقص ہے، اس لیے کہ جسم تو مرکب ہوتا ہے، اور مرکب اپنے اجزاء کی طرف تو کم از کم مفتقر ہوتا ہے، تو افتقار آ گیا الی الاجزاء، اور افتقار سب سے بڑا عیب ہے، بلکہ دلیل حدوث ہے، جو مفتقر ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ اسم الجسم یقتضی من حیث اقتضائہ الافتقار، کہ جسم کا لفظ جو ہے وہ تو اقتضا کرتا ہے افتقار کا، تو کم از کم مفتقر ہو تو کم از کم اجزاء کی طرف تو مفتقر ہے ہی ہے، کیونکہ مرکب کو کہتے ہیں۔ ابھی میں نے تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی، وَهُوَ أَعْظَمُ مُقْتَضٍ لِلْحُدُوثِ، اور یہ افتقار جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے حدوث کے لیے، حدوث کے لیے افتقار، احتیاج، یہ سب سے بڑی دلیل ہے حدوث کے لیے، تو قدم ہی ختم کر دے گا یہ۔ وَهُوَ أَعْظَمُ مُقْتَضٍ لِلْحُدُوثِ فَمَنْ أَطْلَقَهُ، اب حکم بتاتے ہیں، فَمَنْ أَطْلَقَهُ فَهُوَ عَاصٍ، جس نے جسم کا اطلاق کیا فَهُوَ عَاصٍ، گناہگار ہے، کہ وہ دو شرطوں سے اہل اشتقاق نے جواز کا فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ دونوں شرطوں میں سے تو کوئی بھی شرط نہیں پائی گئی، لہذا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خواہش نفسانی کو پورا کرنا چاہتا ہے، جسم کا اطلاق کر کے شریعت کے تقاضوں کو اس نے ملحوظ نہیں رکھا، تو لہذا فَهُوَ عَاصٍ، عاصی ہے۔ بل قد کفرہ بعضهم، بلکہ بعض جید علماء نے اس کی تکفیر بھی کی ہے کہ جو جسم کا اطلاق کرے گا باری تعالیٰ پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ علامہ کمال ابن حمام فرماتے ہیں، دیکھو عاصن کا لفظ تو عام ہے، کافر بھی عاصی ہوتا ہے نا بھائی، کفر خاص ہے، عصیان عام ہے، تو عاصی تو ہے ہی ہے، لیکن اس خاص کا اطلاق بھی بعض علماء نے کفر کا اطلاق بھی کیا ہے کہ جو جسم کہتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تیسرے طبقے کے مجتہد ہیں، کم از کم بعض علماء تو اس کو اصحاب ترجیح سے شمار کرتے ہیں، لیکن اصل مقام ان کا تیسرے طبقے کے اجتہاد کا ہے۔
فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ ہوا اظہر، یہ کفر کا فتویٰ اظہر ہے من فتوۃ العصیان، عصیان کے فتوے سے کفر کا فتویٰ اظہر ہے۔ کہ دلائل آپ نے سن لیے، کیمیا جسم بولو گے تو جسم بمانا مرکب من الاجزاء، اجزاء فردہ سے مرکب، تو جو مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کی طرف مفتقر ہوتا ہے، اور افتقار من اعظم دلائل حدوث ہے، لہذا آپ نے تو قدم ہی ختم کر دیا باری تعالیٰ کو۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ ہوا اظہر، یہ کفر کا فتویٰ دینا میرے نزدیک ہو یہ اظہر ہے بنسبت عصیان کے فتوے کے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک بندہ ہے جو مکرہ نہیں ہے، حالت اکراہ میں نہیں ہے، مضطر بھی نہیں ہے، مختار ہے، صاحب اختیار ہے، تو میاں صاحب اختیار ہے اور اس وقت میں اس کو علم بھی ہے کہ بھئی یہ جسم جو ہے یہ تو اجزاء سے مرکب چیز کو کہتے ہیں، اور میاں تو جسم کے لفظ میں تو باری تعالیٰ پر کریں گے تو یہ نقصان اور عیب سے عبارت ہے کہ یہ مقتضی افتقار ہے، تو افتقار تو عیب ہے، اس لیے اس کے باوجود کہ یہ جانتا ہے مختار بھی ہے، مکرہ بھی نہیں ہے، مضطر بھی نہیں ہے، اور جانتا بھی ہے کہ یہ لفظ مشعر النقیصہ ہے، جانتا بھی ہے، اس کے باوجود بولتا ہے، تو یہ تو باری تعالیٰ کا استخفاف ہے، باری تعالیٰ کی توہین ہے۔ تو توہین باری تعالیٰ کے کفر میں کیا شک ہے؟ جو باری تعالیٰ کی توہین کرتا ہے اس کے کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ اظہر کے لیے دلیل دے دی کہ میرے نزدیک کفر کا فتویٰ اظہر ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے فَإِنَّ إِطْلَاقَهُ مُخْتَارًا، کہ لفظ جسم کا اطلاق کوئی کرے حالت اختیار میں، نہ اضطرار اور اکراہ میں، بعد علمہ بما فیہ من اقتضاء النقص، اس کو علم بھی ہے کہ جسم کے لفظ میں اقتضاء نقصان ہے، اس کے باوجود کرتا ہے، تو یہ تو استخفاف، یہ تو باری تعالیٰ کی استخفاف اور توہین ہے۔ اس لیے میاں توہین باری تعالیٰ جو کرتا ہے قصداً عمداً اختیاراً، تو اس کو کافر کے علاوہ کیا کہیں گے؟ اس لیے علامہ ابن حمام نے فرمایا کہ یہ کفر کا فتویٰ اس کے اوپر دینا میرے نزدیک یہ اظہر ہے عصیان کے فتوے سے۔ دیکھیں فقہا، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، ڈھیلا ڈھالا فتویٰ بھی دیتے ہیں، فقہا ایسا کرتے ہیں کبھی ڈھیلا ڈھالا سا فتویٰ، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو حقائق کا علم نہیں ہے، حقائق کا علم ہوتا ہے، لیکن رحم دلی کا کیا کہنا؟ مخلوق خدا کے اوپر ان فقہا کو، ان علماء کو جو رحم ہے، شاید ہی کوئی بڑی شفیق اماں کو بھی اتنی ہو۔ اس لیے اس اپنی شفقت اور اپنی وہ بتقاضائے رحم لوگوں کو، مسلمانوں کو گویا کہ شدت نہیں کرتے ان کے اوپر، بلکہ ڈھیلا ڈالا فتویٰ دے دیتے ہیں
کہ شاید اسی سے کام بن جائے، توبہ طائب ہو جائے۔ عصیان تو ہے نا، تو عصیان سے بھی تو توبہ کرنا چاہیے، شاید اسی سے کام بن جائے، توبہ طائب ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بعض علماء وہ ڈھیلا ڈھالا فتویٰ نہیں دیتے، حقائق پر مبنی، دلائل پر مبنی فتوے دیتے ہیں۔ جو محققین علماء ہوتے ہیں جیسے ابن حمام، ان کے مد نظر حقائق ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو مخلوق خدا پر رحم نہیں ہے، ان کو بھی رحم ہے، لیکن اللہ کے قانون کا بھی تو پاس رکھنا چاہیے۔ رحم ہے مخلوق پر بھی، تو بعضوں پر یہ جہت غالب ہوتی ہے، بعضوں پر وہ جہت غالب ہوتی ہے۔ اس لیے فقہا کے فتاووں میں آپ کو دونوں قسم کے فتوے ملیں گے، لیکن کسی کی بنیاد یہ ہے تو کسی کی بنیاد وہ ہے۔ دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کیونکہ دونوں کی نیت اصلاح کی ہے، افساد کی نہیں ہے، کسی کو دین سے متنفر کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ مسلمان بنانے کی نیت ہے کہ توبہ طائب ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ اس لیے آگے فرما دیا کہ یہ تو اس ولما ثبت انتفاع الجسمیت ثبت انتفاع لوازمها، جب جسم منتفی ہو گیا کہ باری تعالیٰ کے اوپر جسم کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، باری تعالیٰ جسم نہیں ہے، یہ منتفی ہو تو جسم کے لوازم کا انتفاع خدا گیا۔ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ملزوم اگر مساوی ہو لوازم کے، لوازم اور ملزوم کے درمیان میں نسبت تساوی کی ہو تو ملزوم کے انتفاع سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے لوازم کے انتفاع پر۔ یہاں ایسا ہی ہے، اس لیے فرمایا ولما ثبت انتفاع الجسمیت ثبت انتفاع لوازمها فلیس سبحانہ بذی لون۔ اب وہ جسمیت کے لوازم کی بات کرتے ہیں۔ جسم کو لازم ہے، عارض ہے لون، عوارض میں سے جو جسم ہے لون اس کو عارض ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ آپ کے کپڑے ہیں یا ہماری شکلیں ہیں، کوئی کالا ہے تو کوئی چٹا ہے تو کوئی زرد ہے تو کوئی، تو اسی طرح ہمارے بال ہیں، کسی کی داڑھی سفید ہے تو کسی کی داڑھی کالی ہے، تو کسی نے سرخ رنگ لگایا ہوا ہے۔ کالا رنگ لگانا حرام ہے، سرخ کی خیر۔ تو یہ الوان جو ہیں یہ عوارض ہیں جسم کے۔ باری تعالیٰ جب جسمیت سے منزہ ہے تو الوان سے بھی منزہ ہے، رنگوں سے بھی منزہ ہے۔ اسی لیے فرمایا فلیس سبحانہ بذی لون ولا ذی رائحۃ۔ ہاں باری تعالیٰ خوشبودار یا بدبودار بھی نہیں ہے، رائحہ۔ کیونکہ رائحہ اجسام کے لوازم میں سے ہے۔ یہ جو آپ عطر میں خوشبوئی پاتے ہیں تو آپ کا عطر جو ہے وہ جسم ہے، یا آپ یہ لونگ میں ایک خاص خوشبوئی پاتے ہیں تو لونگ جسم ہے، تو یہ جسم کے عوارض میں سے یہ روائح۔ ولا ذی صورت، اور جسم کو میں نے ابھی عرض کیا کہ جسم کو ایک نہ ایک ہیئت اور شکل لازم ہے، تو باری تعالیٰ اشکال سے بھی منزہ۔ ولا متناہن، جسم جو ہے یا متناہی ہوگا یا غیر متناہی ہوگا، لیکن کائنات کے اجسام سارے متناہی۔ متناہی بمعنی یہ نہیں کہ آپ اس کو شمار کریں گے، شمار والی بات نہیں، متناہی فلسفی معنی میں ہے، یعنی جو محصور بین الحاصرین، جس کی ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو۔ تو کائنات ایسی ہے نا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ تو پھر حضرت جابر کو کیا فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا،
تو ابتدا ہو گئی نا، حضور کے نور سے مخلوق کی ابتدا ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، تو مخلوق کی ابتدا بھی ہے۔ حضور کے نور کی تخلیق مخلوق کے تخلیق کی ابتدا ہے، انتہا بھی ہے۔ انتہا کو علماء مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو جنتیوں کا جنت میں داخل ہونا اور دوزخیوں کا دوزخ میں داخل ہونا اس کو انتہا قرار دیا، لیکن اس دنیا کی انتہا بھی ہے، یوم تشقق السماء والارض، پاش پاش ہو جائیں گے یہ سارے۔ تو جو محصور بین الحاصرین ہو، جو ابتدا بھی رکھتا ہو انتہا بھی رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں متناہی۔ تو باری تعالیٰ کے لیے ابھی آپ نے پڑھا کہ لا اول لہ ولا آخر لہ، قدیم ہے، اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، لہذا اس کو متناہی نہیں کہہ سکتے، اس کے علم کو بھی متناہی نہیں کہہ سکتے، اس کی قدرت کو بھی، اس کی صفات کو بھی متناہی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ولا متناہی ولا حال فی شیء ولا محل لہ، نہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی محل ہے کہ وہ اس میں حلول کرے۔ باری تعالیٰ کی ذات کسی میں حال نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی محل نہیں ہے کہ وہ اس میں حلول کرے، اور نہ وہ کسی چیز کے لیے محل ہے کہ دوسری شے اس میں حلول کرے۔ باری تعالیٰ کی ذات نہ حال ہے نہ محل ہے۔ یہ ہیں لوازم جسمیت، اور ان تمام جب جسمیت کی نفی آ گئی، جسمیت کی نفی ثابت ہو گئی، تو ان لوازم کی بھی نفی، کہ یہ لوازم متساویہ للجسم ہے، لہذا ملزوم متساوی کی نفی سے لوازم متساویہ کی نفی ہو جاتی ہے، لہذا لوازم بھی باری تعالی جسمیت کے لوازم سے بھی مبرہ ہے، منزہ ہے۔ تو استواء اپنے مفہوم میں اور اپنے تحقق میں دونوں میں طرفین کا محتاج ہے، اس لیے اس میں اپنے معنی میں اگر لیں گے تو اس میں افتقار ہے۔ تو افتقار تو ابھی آپ نے پڑھا کہ وہ تو حدوث کے دلائل قویہ میں سے، اس لیے علماء نے، اور وہ بھی بڑی مجبوری سے آپ نے پڑھا ہے یہ سارا کچھ ہو، کہ اصل میں جو متشابہات ہیں قرآن عظیم کی جو آیات ہیں، جس طرح یہ آیت ہے، ان متشابہات سے بعض معتزلہ اور بعض خوارج اور بعض جبریہ قدریہ وغیرہ گمراہ فرقوں نے اپنے عقائد باطلہ کو ثابت کرنے کے لیے استدلالات کیے۔ اسی لیے متکلمین کے متقدمین متکلفین کے ایک موقف ہے اور ایک متاخرین کا ہے۔ متقدمین فرماتے ہیں کہ تاویل جائز نہیں ہے، لہٰذا جتنے متشابہات ہیں ان کا علم تسلیم الی اللہ کرو، واللہ اعلم بمرادہ، بس باقی کچھ نہ کہو۔ یہ تو متقدمین کے زمانے میں بات یہی تھی، ٹھیک تھا، اس وقت کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بعد کے زمانے میں، متاخرین کے زمانے میں، چونکہ اس قسم کے لوگ آئے جنہوں نے متشابہات سے اپنے باطل عقیدوں پر استدلال کیا، اب متاخرین متکلمین جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ بھئی اب ان کا تو منہ بند کرنا چاہیے کہ بھئی استوا کا یہ معنی نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، کہ الیاذ باللہ بعض نے کہا ہے نا کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا اور بالکل مستوی ہو گیا۔ استوا علی الکرسی یعنی جلوس علی الکرسی، اور کرسی پر استوا کا معنی یہ ہے کہ بالکل فٹ آ گیا۔ یہ دلالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ باری تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کر دیا، جہات ثابت کر دیے۔ اس لیے متاخرین متکلمین نے پھر تعویل کی اجازت دے دی، تفسیر کی نہیں، تعویل کی اجازت دے دی کہ استوا بمعنی استیلا، تسلط، اقتدار کے معنی میں کر کے تو کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے
کیا یہ دوسرے مذہب پر ہے؟ توقیفی ہمارے یہاں تو اجماع امت کہہ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اجماع عاجم ہوگا، کیونکہ عربی نہ تو خدا نہ خدایا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ ہم عجمی استعمال کرتے ہیں، اور اجمیوں کا استعمال کرنا تو یہ اجماع امت نہیں ہے، لیکن لفظ خدا یا خدایا یہ اس دوسرے مذہب پر کو لیتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دوسرے مذہب پر جو ہے یہ جائز ہے قائم بذاتی ہی سے لے کر۔ جی ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ فارسی لفظ ہے خدا، کچھ علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا کا معنی خود آ، یعنی موجود بذات، خدا کا معنی موجود بذات، تو اس معنی میں اگر لیں گے تو اطلاق پھر صحیح ہے کہ عربی میں موجود بذات کا اطلاق تو ہے نا باری تعالیٰ پر، اللہ موجود، تو موجود ان کا پھر یہی ہم کہتے ہیں نا، موجود بالغیر تو نہیں ہے، موجود بذات ہے، تو جب اس کا مرادف واقع ہے، عربی زبان میں ہمیں اس کا ہم معنی لفظ ملتا ہے، تو ایک یہ بھی قول ہے کہ اگر ایک مرادف کا اطلاق ہو اور اس کا دوسرا مرادف ایسا ہو جس سے کوئی نقص، موہم نقص نہ ہو وہ، بلکہ موجب تعظیم ہو، تو اس کا اطلاق بھی جائز ہے۔ تو اس معنی میں گویا کہ چونکہ اس کا ایک مرادف جو موجود ان کا لفظ ہے وہ باری تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا عجمی لوگ اگر خدا کہیں بمعنی مستقل بذات، وجود مستقل کے ساتھ موجود، تو اس معنی میں اس کا اطلاق پھر جائز ہے۔ لیکن یہ جائز دوسرے مذہب پہ ہوگا، توقیفی والوں کے یہاں یہ جائز ہوگا؟ توقیفی والوں کے لیے تو جائز نہیں ہے، توقیفی والے تو میاں بڑے سخت ہیں اس معاملے میں، وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو لفظ آیا ہے صرف آپ اس لفظ کا اطلاق کر سکتے ہیں، نہ اس کے مبدأ سے مشتق کا اطلاق کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی کسی مرادف کا اطلاق کر سکتے ہیں، وہ تو اس معاملے میں بڑے شدید ہیں، اس لیے ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دوسرا مذہب جو جس میں تھوڑا سا ارخاء عنان ہے کہ بھئی اس کا مرادف بھی ہو عربی میں، قرآن و حدیث میں موجود ہو، اور وہ لفظ اگر موہم نقص نہ ہو تو پھر اس کا اطلاق جائز ہے، اس معنی سے، اس طریقے سے اس کا جواز ہے بہرحال۔ اسی لیے عام مسلمان چونکہ یہی لفظ بولتے ہیں، عام مسلمان ہم لوگ خود خدا بولتے ہیں، خدا پھر خدا کرے گا، اللہ کرے، خدا کرے، تو یہ ہم گویا کہ اس معنی میں لیتے ہیں، تو اس لیے اس معنی میں یہ جائز ہے، اور پھر جواز کا فتویٰ جو ہے میرے نزدیک یہ ارجح ہے، اس لیے کہ عام مسلمانوں کو معاصی سے بچانا یہ ایک حکم شرعی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح ہمارے یہاں فقہ کے اندر ایک جمہور کا قول، ایک غیر جمہور کا، اور غیر جمہور کے قول پر ضرورت کی وجہ سے یا حرج کی وجہ سے یا بلوے کی وجہ سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اسی طرح اسی پر ہوگا، اور کئی ہمارے یہاں ایسی چیزیں نکل جائیں گی۔ سندھیوں کے یہاں اللہ پہ سائیں کا اطلاق کیا ہے، اور تقریباً سندھیوں کو سمجھانا مشکل ہوگا کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہوتے ہیں، تو کیا سائیں کو بھی اسی میں متفرق کر سکتے ہیں؟ جو اصل میں ہر لغت والوں کے لغت کا اعتبار ہے، کسی کی لغت میں دوسرے لغت کا اعتبار نہیں ہوتا، اور آپ نے پڑھا ہے یہ معقولات میں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لغات سے نہیں ثابت ہوتے، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا دار و مدار لغات پر ہوتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو جو اہل لغت جو لفظ اطلاق کرتے ہیں ان کے لغت میں اس کا کیا معنی وہ لیتے ہیں، تو اگر وہ ایسا معنی لیتے ہیں جس میں کوئی موہم گویا کہ عیب نہیں ہے، موہم نقص نہیں ہے، اور وہ اطلاق ان کے لغت میں عام ہے، تو اس پر جواز کا یہ فتویٰ